السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ بھائی لاسٹ جو ہے ویڈیو میں ہم بزنس کی بات کر رہے تھے، صحیح ہے، اور باقی آپ سب ٹھیک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اللہ کی شکر سے، صحیح ہے۔ بس آپ یہ بیڈنگ پروگریس دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ جو ہے میرے پاس چل رہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بزنس کی بھائی، تو پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات کہی تھی بھائی، اگر آپ لوگوں کو بزنس کرنا ہے، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ نیا جو ہے بندہ آیا ہے، بجری کی بات کر رہا ہے۔ میں صرف بجری کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو بزنس کرنا ہے، صحیح ہے، پرندوں کے معاملے میں، تو میں سب پرندوں کی جو ہے نا بات کر رہا ہوں، تو آپ کو نا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو زیادہ پرندے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، تھوڑے پرندوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب آپ اگر فنچ میں کام کر رہے ہو یا پھر بجیز میں کر رہے ہو، لو برڈ میں کر رہے ہو، کاکٹیل میں کر رہے ہو، صحیح ہے، تو آپ کو زیادہ جو ہے نا رکھنی، کوانٹٹی زیادہ رکھنی ہوگی۔ اگر آپ تھوڑے بہت جو ہے نا رکھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو اس میں چیز کام میں بزنس کرنا ہے تو آپ کو جو ہے نا زیادہ رکھنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ میں جو ہے نا بجری کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بھائی بہت سے لوگوں کے پاس فنچ بھی چلتی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے لو برڈ بھی چلتا ہے، وہ سب چلتا ہے۔ بجری کی میں اپنے اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا بچے زیادہ نکال لیتے ہیں۔ فنچ بھی ہے، فنچ بھی بچے نکال لیتی ہے۔ لو برڈ، اب کچھ لوگ لو برڈ کے شوقین ہوں گے، تو لو برڈ کا جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا، لو برڈ اتنے بچے نہیں نکالتا، میں نے جہاں تک دیکھا ہے، نکالتا ہے وہ بھی کتنے نکالتا ہے، 2 3، صحیح ہے، زیادہ اتنا۔ اور لو برڈ جو ہے مار دیتے ہیں بچوں کو، یہ میں نے دیکھا ہے، لو برڈ بچوں کو نا مار دیتے ہیں، مطلب بہتوں کے بعد نہیں بھی مارتے، صحیح ہے۔ تو اب ہم چلو لو برڈ بجیز کی تو بحث چھوڑیں، ابھی ہم بات کرتے ہیں بزنس کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میرا بھی جہاں تک ارادہ ہے اس کام میں بھی بزنس کے طور پہ بھی میں نے رکھا ہے۔ اس کام میں یہ ہے کہ نا آپ لوگوں کو اگر بزنس کرنا ہے پرندوں میں تو شوق ہونا چاہیے۔ مطلب آپ یا تو یہ کریں پہلے کہ شروعات میں ایک آدھ پیر رکھ لیں، صحیح ہے، اور ایک آدھ پیر سے پہلے شوق کریں، کچھ ٹائم 1 سال بھی چلیں کر کے دیکھ لیں، اس کو سمجھیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا نہیں کھاتا ہے، کیسے کس چیزوں میں کیا کیا بیہیو کرتا ہے، تو ان کی وہ چیزیں نا سمجھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں، صحیح ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں شوقیہ کہ بھائی اس کام میں تو بھائی پیسہ ہے، رکھ لیتے ہیں، اب وہ بیچارے جو ہے زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے بعد چیز نہیں چلتی تو کہتے ہیں تو بیکار ہے، بکواس ہے۔ بھائی لوگ کما رہے ہیں یار، لاکھوں بھی کما رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹ کی بات ہے، لاکھ نہیں کما سکتے۔ بھائی آپ کو ہر چیز میں اسٹریٹجی چاہیے نا، کیسے لوگ بیچ رہے ہیں بھائی، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، بڑے بڑے کمروں میں لوگوں نے 100 100 200 ایکسپورٹ ہو رہا ہے ان کا مال، مطلب باہر جا رہا ہے یا اندر ہی اندر کہیں جا رہا ہے جو ہے نا، جیسے بھی جا رہا ہے مال، لیکن بہت مال ان نے ماشاء اللہ رکھا ہے، میں نے خود ویڈیوز دیکھے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت چیز پرندہ نا بلک میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، 2 4 سے نہیں ہے، 2 4 سے کام نہیں ہوتا، بلک بات جیسے کہ میں مثال دوں کہ اگر آپ کو سپوز جو ہے رکھنا ہے، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ جو ہے نا 5 روپے کی اب ایک چیز ہے، سپوز 5 روپے کی چیز ہے، وہ اگر میں سپوز کسی کو 2 بیچوں تو میرے پاس 10 روپے آئیں گے، لیکن اسی کی جگہ وہی 5 روپے کی چیز میرے پاس 1000 پیس ہے تو میرے کو اچھی اماؤنٹ آ جائے گی نا۔ تو یہ ہے کہ بھائی اگر چیز 2 روپے کی بھی، اب ایک بندہ نے کیبن کھولا، میں مثال دے رہا ہوں، چھالیا کا کیبن کھولا ہوا ہے، تو وہ تھوڑی چھالیاں بیچ لیتا ہوگا، لیکن جو بندہ فیکٹری سے مال بیچ رہا ہے تو وہ ہر کیبن والا اس سے چھالیے کے ڈبے لے رہا ہے، تو وہ کتنا زیادہ کمانے والا کون ہے؟ فیکٹری والا۔ تو اپنے گھر پہ فیکٹری لگا لو اگر اس کام میں آنا ہے، مرضی ہے صحیح ہے، باقی مرضی ہے، جس کو شوق ہے بھائی وہ ہے، اگر ہے تو فیکٹری لگا لو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس فارغ ٹائم ہے، تم تو دیکھ سکتے ہو، جو صحیح ہے، میرے پاس یہ میرا تو ایک شوق ہے، میں نے بہت، مجھے تقریباً 10 11 سال ہو گئے اس کام کو کرتے ہوئے، صحیح ہے، ہم نے بھی جو ہے، مجھے کوئی ایسا خاص شوق نہیں تھا، ہم نے رکھ لیے تو میرا اس میں شوق ڈیولپ ہوتا گیا، پھر میں ان پہ اسٹڈی کرتا گیا اور آج ماشاء اللہ میں نے اتنے رکھے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے کتنے پیر رکھنے چاہیے آپ کو اچھی انکم جنریٹ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر آپ کو جو ہے پیر رکھنے ہیں، مطلب اچھی انکم جنریٹ کرنی، تو کم از کم میں کہہ رہا ہوں کم از کم 50 پیر رکھو، صحیح ہے، 10 20 پیڑ سے
بھی خاص انکم نہیں آئے گی, 2-3 ہزار آئیں گے, آپ کا دانہ بھی اوپر سے جائے گا, تو کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے, اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ کو 10-20 جو ہے نا پیئر نہیں 50 رکھنا ہے. ویسے تو آپ اس سے بھی اوپر جاؤ, اس سے بھی اوپر جو ہے نا آپ اگر رکھو تو جو ہے نا, ہاں تو ہم لوگ جو ہے بات ابھی کر رہے تھے کہ جو ہے پیئر جو ہے کتنے رکھنے چاہیے. تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ بھائی اگر منیمم بھی رکھنے ہیں تو 50 تو رکھنے پڑیں گے. میرا بھی ابھی گول ہے انشاء اللہ, میں نے ابھی اتنے زیادہ پیئر نہیں ہیں, مطلب بریڈر پیئر. ویسے تو میرے پاس ماشاء اللہ طوطے ہیں, اچھے خاصے ہیں, لیکن جو ہے آپ کو کم از کم 50 پیئر رکھنے پڑیں گے. صحیح ہے, 50 پیئر کے لیے آپ کو کتنے چاہیے, 100 بجری چاہیے اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے. صحیح ہے, اب ہوگا یہ کہ اگر آپ 50 پیئر رکھ لو گے, صحیح ہے, تو میں ایک مثال کے طور پہ, ویسے تو ایوریج بتا رہا ہوں, نکالتے یہ زیادہ ہی, یہ نہیں کہ سب اتنے ہی نکالتے ہیں, ایوریج بھی کم از کم 3 بچے نکال لیتے ہیں نارمل. اگر اچھی کھلائی پلائی ہو ہمارے میں نا تو 3 بچے یہ لوگ نکال لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ 3 بچے اگر انہیں نکال لیے تو ہم چلو ایک سے کرتے ہیں, یہ 50 پیئر ہے تو ایک ایک دیے تو 50 آپ کے پاس ایک مہینے میں آ گیا. صحیح ہے, تو 25 پیئر ہے, تو اس کو بھی اگر آپ بیچو گے تو آپ کے پاس ایک اچھی اماؤنٹ آ جائے گی. صحیح ہے, اور ایک دوسرا رول یہ ہے, لالو کھیت مارکیٹ کا میں بتا رہا ہوں بھائی, میں تو کراچی کا رہنے والا ہوں تو میں آپ کو لالو کھیت مارکیٹ کا سین بتا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ لالو کھیت مارکیٹ میں جال والے جو ہیں, صحیح ہے, اور ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو صبح صبح جو ہے جانا پڑے گا. صحیح ہے, کیا سین ہے بھائی, آپ کو جو ہے ایک تو پہلی بار جب آپ بیچنے جاؤ گے, صحیح ہے, ابھی آپ نے 50 پیئر رکھ لی, اب آپ نے تقریباً چلو 2 مہینے آپ نے جمع کرے, آپ کے پاس 100 طوطے ہو گئے, 100 طوطے ہو گئے, تو 100 طوطے کے جو ہے آپ نے کہا چلو میں بھیج دوں سارے, اب مجھے اور نہیں رکھنا, مطلب 100 جو آپ نے جو بچے جمع کرے وہ آپ نے بیچنے کے لیے نکلے. اب ہوا یہ کہ وہ جو 100 طوطے آپ نے بیچے تو آپ کو جانا ہے صبح, صحیح ہے, آپ کو جانا ہے صبح. اب آپ جب صبح جاؤ گے, صبح 9-9:30 بجے نا, تو وہ جال ویٹ والا کھڑا ہوگا. ویسے تو آپ جو ہے نا وہاں پہ اوپن مارکیٹ بھی بیچ سکتے ہو, مطلب خود کھڑے ہو کے اپنے پرائز مانگ سکتے ہو, جو مطلب جو مارکیٹ ریٹ مانگ رہے ہیں لوگ اس ریٹ پہ بھی بیچ سکتے ہو. لیکن اگر آپ جال ویٹ والے کو بیچ رہے تو اس بندہ بھی وہ یہ بولتا ہے کہ اگر یہ کوئی کسی بھی چیز پرندہ ہو, کاکٹیل ہو, جو لو برڈ ہو یا بجری ہو, اگر زیادہ لائے گا تو ہم اس سے 150 روپے پر بھی لے لیں گے. اور کلر, دیکھو کلر میٹر کرتا ہے اور کوانٹٹی, کلر اور کوانٹٹی اگر آپ نے پرندے میں مینٹین کر لی نا تو آپ سے لوگ 150 روپے پر اور چھین کے بھی چھیننے سے مراد چھینیں گے لوگ آپ سے, اتنا اچھا ہوگا, چھینے سے مراد مطلب مانگیں گے. اگر آپ اچھا پرندہ لے کے جاؤ گے, ڈل برڈ دم ٹوٹی ہوئی ہے یا پھر نارمل کلر ہے, میرے کو ایسا مزہ نہیں ہے. آپ مطلب ایسی پیئرنگ کرو, صحیح ہے, کسی چیز پہ بھی ویڈیو بنائیں گے, ایسی پیئر کرو مطلب الگ یونیک کلر. ایک تو پہلی بات نا ایک رول مائنڈ میں بٹھا لو, بجری ہو یا کوئی بھی مطلب لو برڈ جس میں کلرز ہوتے ہیں. ویسے تو بڑے برڈس کے بھی ہم بات نہیں کریں, میں ابھی بجیز کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے, بجیز میں یہ کرو, میں ابھی فی الحال بجیز کی بات کروں گا, بجیز میں کبھی بھی نا ایک جیسے کلر نہ لگاؤ. صحیح ہے, ایک جیسا کلر نہ لگاؤ, آپ لگاؤ ڈفرینٹ کلر. سب سمپل بھی, اگر سمپل گرین ہے نا تو اس کے ساتھ سمپل بلو لگا دو, تاکہ کل کو اگر گرین بچے بھی آئے تو بلو بھی آ جائے. یہ نہیں ہے نا اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یار اس کے جیسا ہی ہونا چاہیے, اب اس کے جیسا ہوگا تو وہی بچہ آئے گا آپ کے پاس. اب سپوز آپ نے ایک پائٹ کا ڈومیننٹ پائٹ کا جو ہے نا, جیسے یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ لیا, اور اس کے ساتھ کوئی الگ سا برڈ لگا دیا, سپوز ٹی سی بھی لگا دیا آپ نے. اب ہوگا یا ہمیں نہیں پتا کہ بھائی ڈومیننٹ پائٹ کا لگائیں گے تو ٹی سی بی کے ساتھ کیا ہوگا, اتنا خاص نہیں پتا ہمیں. بھائی بہت دفعہ پڑھائی جو ہے لوگوں نے سوچا بھی ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ لگائیں گے تو یہ آ جائے گا, لیکن کچھ الگ ہی نکلتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ جب لگائیں گے نا کوئی نیا کلر کا برڈ آ جائے گا. اب وہ ہے کہ وہ اب آپ کے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہو, بیچ بھی سکتے ہو. تو وہ آپ کوئی نیا یونیک کلر آ گیا تو بھائی آپ اگر نارمل کوئی لے رہا ہے 500 روپے کا تو آپ وہ 700 روپے کا بیچ سکتے ہو. تو یہ ایک فائدہ ہے کہ کلر ایک تو الگ لگاؤ, ایک تو اوپر سے بھی جب بیچنے کی جہاں تک بات آ گئی
वही है कि अगर क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा होगी, अगर आप 5 तोते बेचने जाओगे तो वो आपसे सपोज़ अगर वो जो है पर पीस जो है ले रहा है, सपोज़ 400 रुपये का ले रहा है, 800 रुपये वो हो गई बात, 400 रुपये का ले रहा है तो वो आपसे 400 का ही लेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे पीस लेके जाओ, 100 ले गए सपोज़, सही है, और आपके कलर्स भी अच्छे हैं, मतलब बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं सारे, तो वो हो सकता है आपको बुलाएगा भाई मुझे दे दो। और दूसरा जो है आप कहो कि नहीं यार मैं तो ओपन मार्केट बेचूँगा, आप ऐसे बोलो अगर उसको, तो वो आपको जो है आपको कहेगा कि नहीं यार जो है मुझे दे दो, 150 ऊपर दे देगा कि यार मुझे 150 ऊपर दे देता हूँ, आप जो है मुझे दे दो, सही है। तो ये एक सी बात है इसमें, तो भाई ये टिप्स हैं, सही है। और दूसरा खाने की बात जहाँ तक आ गई, तो खाने में आपको ये करना है कि भाई कैनरी सीड अपने फीड में मिलाओ। भाई अगर आप अच्छे परिंदे की शौक करना चाह रहे हो तो सबसे पहला रूल कि फीड जो है ना मिक्स ख़रीदना छोड़ दो। मिक्स में ये चक्कर होता है कि मिक्स में वो देते हैं बना बनाया, क्या कहते हैं, बाजरा जो उसमें बहुत होता है, बाजरा सस्ता पड़ता है तो वो बाजरा बहुत डाल देता है। तो उसमें जो है ना बाजरा आप जो है मत लो, क्योंकि बाजरा बहुत होता है। ये बजरी जो होते हैं और भी दूसरे जानवर बाजरा कम खाते हैं, इतना नहीं शौक से खाते हैं। तो बनवाओ तो उसमें दूसरे बर्ड्स का तो अलग है, मैं बजरी का बता रहा हूँ कि कंगनी, लाल कंगनी और पीली कंगनी मोटी जो होती है ये शौक से खाते हैं। ऊपर से कैनरी सीड भी शौक से खाएंगे, तो कैनरी सीड से ये होता है प्रोटीन बढ़ता है, ये प्रोटीन का मसल और इनके जो परों का कलर, ये सब चीज़ें जो है ना अच्छी होती है। पर का कलर बहुत साफ़ होता है, वाइब्रेंट होता है, मसल बढ़ता है इनका। और सनफ्लावर मिक्स करवाना छोड़ दो दाने में, अपना बनवाओ। सनफ्लावर मैं मिक्स नहीं करवाता, अलग से लेता हूँ, 2-4 दाने सुबह डाल दिया। अगर दोपहर में फिर परिंदा मांग रहा है, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, दोपहर में फिर देने की ज़रूरत है, तो दोपहर में नहीं दो, फिर सुबह जो है जब सुबह उठ के आए तो आपने उनको थोड़ा बहुत दाना डाल दिया, 4-5, सही है। तो इससे ये है कि सनफ्लावर जो है ना इनके लिए जंग की तरह, जैसे आप जिंगर खा लिए रोज़ ना, उस तरह है। अब रोज़ खाएंगे तो ख़राब हो जाएगा ना पेट, अब चर्बी चढ़ जाएगी, जैसे बहुत लोग मोटे हो जाते हैं, तो इनके साथ वही होता है, जब मोटे हो जाएंगे तो बेकार है, ब्रीड नहीं करेंगे, बेकार हो जाएंगे। तो वही चीज़ है कि आप इनको जो है सनफ्लावर ना दो उस तरह, जई भी मर्ज़ी जई मिक्स करा दो, जई खा लेते हैं, सही है। और उसके अंदर बाजरा थोड़ा मिक्स कराओ, क्योंकि बाजरा अगर बिल्कुल नहीं देंगे तो इनके पैर में ना खुजली आ जाती है, वो अजीब सी खाल हो जाती है। तो बाजरा देना है लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं। अब आप एक मिसाल है कि सालन के अंदर जो है टमाटर भर दो तो बेकार हो गया ना, मतलब हर चीज़ की एक मेजरमेंट होती। तो वही है कि ये लोग ये करते हैं कि भाई सस्ता है तो ज़्यादा डाल देते हैं, कहते हैं बजरी का मिक्स दाना है। अब कोई बंदा 5-5 हज़ार रुपये का वो ले लेता है तो उसका तो नुकसान हो रहा है ना, उसके परिंदे ही नहीं वो खा रहे, वो फेंक रहे रोज़ाना, कह रहे खा ही नहीं रहे भाई, और डालूँ तो उसमें से कंगनी चुन लेते हैं। तो ये बात है, इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि ये सब ना ऐसा नहीं करो। और जो मैंने कहा कैनरी सीड, लाल कंगनी, मोटी कंगनी, पीली, सही है, लाल कंगनी मोटी और पीली भी मोटी कंगनी, ये 3 डलवाओ। और भंग के बीज आते हैं, सही है, भंग के बीज होते हैं वो डला लो, वो थोड़ा डलाओ, ज़्यादा नहीं, वो उससे हजम, जिनका हाजमा होता है डाइजेशन, वो ठीक रहता है। और दिल चाहे तो सर्दी में जो है वो डलवा लो, क्या कहते हैं, से सर्दी में सरसों के बीज थोड़े, बहुत नहीं, तो ये एक अच्छा इनका जो है ना फीड बन जाएगा। तो भाई ये चीज़ें डलवाओगे तो माशाल्लाह सही चलेगा। बाकी ठीक है, ये सब बातें हैं। और आपको जमा करने के लिए ना पट्ठों को अलग करना होगा, जब भी बिज़नेस अगर करोगे तो पट्ठों को अलग करो। किसी भी परिंदे का काम कर रहे हो ना, ये तो अब सबकी बात कर रहे हैं, फिंच हो, लव बर्ड हो, तो पट्ठों को अलग करो, क्योंकि अगर उसी पिंजरे में चल रहा है ना, पट्ठे हैं, तो वो होता ही है कि छोटे पट्ठों पे जो है ना फीमेल्स पे जो है ना नर जो है जल्दी क्रॉसिंग कर लेते हैं, और उससे वो फीमेल्स ख़राब हो जाती हैं, वो जो है ना अंडे ज़ाया करने लग जाती हैं। वो कॉलोनी किसी ने उसको पता ही नहीं चलता, लेकिन उसका अच्छी खासी फीमेल ज़ाया अंडे दे रही हैं लेकिन बच्चे नहीं निकाल रही, तो आपको नुकसान है। भाई पट्ठों को अलग करो, देखो जो पट्ठा है उसको अलग कर दो, सही है। फिर कुछ टाइम रुको, भले कॉलोनी है, कॉलोनी में फिर छोड़ दो, लेकिन कुछ टाइम रुक जाओ। और अगर केज है तो अलग ही करो भाई, फिर केज उनको दो। तो ये सब चीज़ें हैं, सही है, इसकी बुनियाद पे जो है फिर काम होता है बिज़नेस। तो ये है, मैं बिज़नेस का ये कह रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो ये सब टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। इस अमाउंट में आप इस अमाउंट में मतलब इस नंबर पे 50 पेयर जो है रखने हैं, सही है। किस तरह जाल वाले से बेचना है, ओपन मार्केट भी खड़े हो सकते हो कि खुद खड़े होकर बेच दो,
जाल वाले का रूल ये है कि आप ज़्यादा बेचोगे तो अच्छे प्राइस पे लेगा, कलर अच्छे होंगे तो अच्छा होगा, कोई भी हो। जाल वाला ओपन मार्केट, अच्छे कलर पे बंदा अट्रैक्ट होता है तो अच्छे कलर करो, अच्छी पेयरिंग करो, सही है। दाना उनको अच्छा दो, सही है। और बस यही सब चीज़ें हैं, इस पर आपका बस परिंदा फिर चलेगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है आपका परिंदा उसके बाद चलेगा, कोई मसला नहीं आएगा। ये सब बिज़नेस के हैं आइडियाज़, अगर आपको करना है तो इस तरह बिज़नेस होता है। और जगह पे ऐसी रखो जहाँ सिर्फ आप जाओ, मतलब कोई ऐसी जगह हो कि कोई सीढ़ियों का रास्ता नहीं हो, सही है। या फिर कोई ऐसी गैलरी के जहाँ हर कोई खड़ा हो रहा है तो उससे डिस्टर्ब होता है ज़्यादा, जब लोग आते हैं ना तो ये लोग डिस्टर्ब होते हैं। ऐसी जगह रखो जहाँ जो है ना आए भी अगर कोई तो बहुत कम किसी वजह से आ गया, सही है। या तो छत पे कर लो, सोच लो, या छत पे कोई कमरा हो या कोई घर में कमरा स्टोर रूम तो वहाँ रख लिए, ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता ना, सही है। तो ये सब आइडियाज़ हैं, टिप्स हैं, अगर आपको करना है बिज़नेस तो ये सब फॉलो कर लो, सही, इंशाल्लाह कामयाब हो गए।